ثم قال علیہ الصلاة والسلام علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغ رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توجہ اور ادب سے عرض کیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا جد الحسنين. پانچ میرے عزیز، آج 8 یا 9 سال کی محنت و طلب کے بعد اس لائق ہوئے کہ انہیں علم والوں کی صف میں شامل ہونے کی سعادت ملی. ان کے اعزاز میں ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے منعقد کی جانے والی اس خوبصورت تقریب کے روح رواں ہم سب کے لیے بہت ادب، عزت اور احترام کے لائق شیخ الحدیث و تفسیر استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی، خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مفتی محمد قاسم صاحب رضوی، علامہ مفتی محمد نوید صاحب، بزم پاک میں موجود تمام مقتدر حضرات علماء اہل سنت موجود ہیں تو بہت تعظیم کے لائق سادات کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حضرت قبلہ مفتی صاحب کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں اور چند کلمات خیر موقع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ جی میرے لیے تکلیف کی بات ہے کہ یہ عنوان کیمرے کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہے اور اس کی کوئی ترکیب مجھے سمجھ نہیں آئی اور مجھے بتایا بھی نہیں گیا کہ جناب عثمان پاک کا ذکر بھی ہے، اور یہ ترکیب بھی مجھے نہیں سمجھ آئی، نہ امیر تو میں نے پڑھی ہے. تو مجھے جس طرح کا حکم تھا میں وہی ذہن بنا کے آیا ہوں، اور آخر میں سیدنا عثمان پاک کی بارگاہ میں چند کلمات توصیف میں انشاءاللہ ضرور عرض کروں گا. حضرات گرامی، کائنات کے مالک جل جلالہ نے صبح قیامت تک کے لیے آنے والے باشعور انسانوں سے سوال پوچھوایا ہے اپنے معبود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب. یہاں بات کسی مخصوص عقیدے کے حامل کے ساتھ نہیں ہو رہی، خطاب پوری انسانیت سے ہے، اور خطاب اس پیرائے میں ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال پر فکر کرے اور اس کی فکر اس کو صراط مستقیم کی طرف لے آئے.
ارشاد ہوتا ہے قل محبوب بطور سوال ارشاد کیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے علم والے اور جن کے پاس علم نہیں، جو جاننے والے نہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ تو جواب قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، خیر اور شر برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، اپنی حیثیت میں، اپنے فنکشن میں، اپنی صفات میں، اپنے اثرات میں۔ اسی طرح جس کے پاس علم ہے وہ اور جس کے پاس علم نہیں، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل مندوں کا کہنا ہے کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا۔ میں جس دور میں زندہ ہوں اور جن حالات سے میں گزر رہا ہوں، میں انہی کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ علم کہتے ہیں خبر کو، اور عالم وہ ہوگا جو باخبر ہو۔ مجھے قبلہ مفتی صاحب نے حکم دیا، خبر ہے عزیز الدین کوکب کو کہ بلانے والا کون ہے، خبر ہے کہ جانا کہاں ہے، پنڈی کے کون سے محلے میں، کون سی مسجد میں، خبر ہے کہ عشاء کی نماز پہ پہنچنا ہے اور وہ اس کا وقت کیا ہے، خبر ہے کہ دستار فضیلت کی محفل ہے اور اس میں کیا کہنا ہے۔ تو میں ان خبروں کی بنیاد پر گھر سے چلا، سیدھا فردوسیہ مسجد پہنچا، نماز عشاء کے ساتھ ادا کی، سارا منظر دیکھا، اسی خبر کی بنیاد پر اپنی ذمہ داری نبھانے بیٹھ گیا ہوں۔ اگر مجھے جامعۃ المدینہ انوار رضا کی خبر ہوتی اور مسجد فردوسیہ کی خبر نہ ہوتی تو میں کسی عزیز سے کہتا کہ ڈھوک مٹکال جامعہ سے آگے جو چوک ہے وہاں کسی صاحب کو بھیج دینا، وہ مجھے فردوسیہ مسجد تک لے جائے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں سے بے خبری شروع ہوتی ہے وہاں کوئی خبر والا درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں اور صحت سلامت ہے تو سبحان اللہ پیار سے کہہ دیں۔ یوں کرنا نہ مہنگائی مک دیئے تو نہ زلالتہ مک دیئے، وہ مکے گی تاں جدو اللہ دے بندے بن جاواں گے تو کملی والے دے غلام بن جاواں گے۔ پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں علم والے کی بات کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری جان، اور عالم کی ضد ہوتا ہے جاہل۔ جاہل اسے نہیں کہتے جسے لکھا ہوا پڑھنا نہ آئے، پڑھا ہوا لکھنا نہ آئے۔ عالم اسے نہیں کہتے جو بڑی بڑی مشکل پیسے کرے، عالم اسے کہتے ہیں جسے بندہ ہونے کے ناطے معبود کی خبر ہو، مرزوق ہونے کے ناطے رزاق کی خبر ہو، مخلوق ہونے کے ناطے خالق کی خبر ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں جسے امتی ہونے کے ناطے ختم نبوت کے تاجدار نبی کی خبر ہو۔
عالم اسے کہتے ہیں جسے شاگرد ہونے کے ناطے استاد کی اہمیت و افادیت کا پتہ ہو. عالم اسے کہتے ہیں جسے اولاد ہونے کے ناطے والدین کا ادب معلوم ہو, ان کے حقوق کی شناسائی ہو. عالم اسے کہتے ہیں کہ جوان ہو تو پتہ ہو بوڑھے کی عزت کیا ہے, بوڑھا ہو جائے تو پتہ ہو کہ چھوٹے سے محبت کرنا کیا ہے. ذرا میری بات کلپ نہ کھیڑیو میرے نال, میں اس بکواس تو انتہائی تنگ اس چکر نہ پہنچی. میری گلاں سنو ذرا پیار نال توجہ نال. میں تھوڑا جہا پرانے جے ویلے دا آدمی اس واسطے قبلہ مفتی صاحب میرے نال پیار کر دین, اور جدوں دا پیار ہویا ہے ہن تک ہے ہی ہے, ودیا ہے کٹیا نہیں. رب دا کرم ہے. ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ. توجہ میری جان, انتہائی توجہ چاہوں گا میں. حضرات جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کی سما خراشی کرنے لگا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دور حاضر میں پچھلے کچھ عرصے میں شاید 150-200 سالوں سے کسی شخص کے عالم ہونے کی دلیل, پڑھا لکھا ہونے کی دلیل اس کی سند ٹھہری, اس کی ڈگری ٹھہری, اس کا ڈپلومہ ٹھہرا. لیکن تو سند ہر وقت پاس تو رکھ سکتا نہیں, نہ سند ہر وقت دکھائی جا سکتی ہے. ڈپلومہ جیب میں تو رکھا جا سکتا نہیں, نہ ہر جگہ دکھایا جانا ضروری ہے. پھر کیسے پتا چلے گا کہ عزیز الدین کوکب عالم ہے یا جاہل ہے؟ اس کا رویہ بتائے گا, اس کا کردار بتائے گا, انداز تکلم بتائے گا, اس کے معاملات بتائیں گے, اس کے اخلاقیات بتائیں گے. او اللہ دیو بندیوں, اتنی جی گل تے ٹرکا پیچھے بھی لکھیے, تیرا چنگا کردار اس بات دی دلیل ہے کہ تیریاں رگاں وچ خون چنگا ہے. اس دھرتی تے ایک فرد گزریا ہے جنہوں کہندے ہیں ابو جہل, جہالت دا پیو, بڑا چنگا لکھاری. میں نے کہا نا کہ جاہل اسے نہیں کہتے جو لکھا ہوا پڑھ نہ سکے اور پڑھا ہوا لکھ نہ سکے. میں کسی باخبر کی بات کر رہا ہوں بھائی, میں بحثوں میں الجھنے والے کی بات نہیں کر رہا, میں کسی باخبر کی بات کرنا چاہتا ہوں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ میرے پڑھے لکھے بچے ذرا توجہ کریں. آج درس نظامی کی تکمیل کرنے والے نوخیز علماء توجہ فرمائیں. میرے بزرگ مجھے دعاؤں کے ساتھ ذرا توجہ دیں. میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی بات کر رہا ہوں, میں پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی بات نہیں کر رہا, میں عالم اور جاہل کی بات کر رہا ہوں. میں عالم اور جاہل میں فرق بتانا چاہتا ہوں. عالم وہ ہوتا ہے جو باخبر ہو, جاہل وہ ہوتا ہے جو بے خبر ہو. اور مثال بڑی مجنبی والا خوبصورت ہے, بڑی مؤثر ہے, زندگی میں کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں. میری ایک بیٹی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے پڑھتے پڑھتے اس نے تفسیر قرآن میں پی ایچ ڈی کر لیا, وہیں استانی لگ گئی. اب کلاس کو پڑھاتی ہے, سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک پورے قرآن کا ترجمہ جانتی ہے, گرامر جانتی ہے, آیات کا سورتوں کا شان نزول جانتی ہے, گرامر کے حساب سے قرآن پڑھا رہی ہے. اپنی کلاس کے بچوں بچیوں کو پاس فیل کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے. لیکن تفسیر قرآن کرنے والی, سورہ نور کی تفسیر پڑھانے والی میری بیٹی, اگر اس کا لباس کملی والے آقا کی ازواج حضور کی بناتے پاک کے لباس سے میچ نہیں کرتا تو پھر اس کی سند کو آگ لگا دے, ڈگری کو آگ لگا دے, پی ایچ ڈی کو 3 مرتبہ آگ لگا دے. پھر اس کی اس ماں کو دیکھ جس کی عمر 80 برس ہے, جسے اپنے نام کا تلفظ بھی ٹھیک کرنا نہیں آتا,
جسے دودھ پتی نام کی کوئی بلا پکانی نہیں آتی، جو ہاف بوائل انڈا بنانے کا چج نہیں جانتی، لیکن دسمبر کی ٹھنڈی راتیں ہوں، رات کا 2:30 بجے کا وقت ہو، اس بوڑھی میری ماں کو پیاس لگے، پیاس کی شدت اسے جگائے، پانی کا گھڑا صحن میں رکھا ہو، گھر اپنا ہے، حویلی محفوظ ہے، دروازے پہ جنابی والا تالا ہے، گھر میں اندھیرا ہے، یا بجلی ہے ہی نہیں، یا لوڈ شیڈنگ ہے، یا بتیاں بند کر دی گئی ہیں، اسے پیاس جگاتی ہے۔ یہ میری ماں اپنے بستر سے اٹھتی ہے، وہ جناب والا چارپائی سے نیچے پاؤں رکھتی ہے، یوں پاؤں مار کر جوتیاں ڈھونڈتی ہے، مل گئی تو پہن لی، نہ ملی تو ننگے پاؤں اٹھ گئی۔